अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 1 अप्रैल 2026 जब बल्ले सुबह खुसूसी व्लॉग के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर एक तवील और थका देने वाला महीना मार्च ख़त्म होता है और अप्रैल का आगाज़ हो रहा है। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह करे आलम इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए इस महीने में आसानियाँ हों, जंग का ख़ात्मा हो और अमन हमें देखने को मिले। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं पिछले 12 से 18 घंटों के दौरान। बिलखुसूस जब से पाकिस्तान और चीन की जानिब से मुश्तरका तौर पर 5 निकात पीस डील के लिए, ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए सामने आए, तो आपसे हमने इसी व्लॉग में अर्ज़ की थी कि अब देखना ये होगा कि ईरान का सरकारी सतह पर इस पे मौक़िफ़ क्या आता है, अमरीका क्या कह रहा है और बिलखुसूस जो स्पॉइलर है सबसे बड़ा, जो नहीं चाहता कि यहाँ पे कभी भी अमन आए, इसराइल उसकी जानिब से क्या पैगाम आता है। तो उनके वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वो बोला 1-2 जगहों पे, उसको मैंने देखा है बड़े गौर से। और फिर अमेरिका की जानिब से बड़े मानी ख़ेज़ पैगामात हैं। ईरानियन हुक्काम ने तो सूरत हाल बहुत ही वाज़ेह कर दी है। इस सब पर बात करने से पहले मैं आपको इत्तला दूँ, एक बहुत ही बड़ी ख़बर सामने आई। समी यूसुफ़ज़ई जो कि अफ़गान उमूर के ऊपर एक बड़ा सिक्का-बंद सहाफ़ी हैं, इन्होंने जब रात को हम मसरूफ़ थे पाकिस्तान, चीन, ईरान और इसराइल अमरीका जंग के ऊपर बात करने के लिए, तो उन्होंने एक बड़ा मानी ख़ेज़ ट्वीट किया और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ट्वीट किया। इनकी ख़बर ये है कि चीन जो है वो ना सिर्फ ईरान और अमेरिका जंग के बीच में अहम फ़रीक के तौर पर सामने आ चुका है, बल्कि चीन अपना जो किरदार है, ये अपना तज्ज़िया मैं पेश कर रहा हूँ, उसको अब बढ़ाते हुए एक और बड़ा छक्का चीन ने मारा है और वो छक्का है समी यूसुफ़ज़ई साहब की खबर में। वो ये है कि चीन का एक शहर है उरमची, वहाँ इन्होंने दावा किया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। चीन उसमें फ़रीक के तौर पर, सालिस के तौर पर, मीडिएटर के तौर पर बैठा होगा और इन्होंने कहा कि ये जो कतर में, दोहा में, सऊदी अरब में इससे पहले जो भी मुज़ाकराती अमल हुआ उसका फ़ॉलो अप भी होगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो दिफ़ाई हुकाम हैं, ख़ारजा अमूर के हुकाम हैं या फ़ौजी हुकाम हैं, वो उसमें मौजूद होंगे। और इन्होंने ये दावा किया है कि चीन चाहता है कि दोनों ममालिक के बीच में अमन हो, दोनों ममालिक के बीच में जंगबंदी हो और जो तसादुम और क्लैशेज़ आ रहे हैं वो ख़त्म हों। आपको याद है मैंने एक व्लॉग में ज़िक्र किया था कि जब डार साहब ने पाकिस्तान और चीन के बीच जो 5 निकात ईरान जंग के ऊपर आए, तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था खुद कि उन्होंने कहा मैं जब पहुंचा तो पहले हमने क्लोज़ डोर मुलाकात की रिस्ट्रिक्टेड, उसके बाद डेलीगेशन की सतह पर की, फिर बाद में बड़ा पुरतकल्लुफ़ इशाइया खाया और उन्होंने बताया कि उस मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और सीपैक 2 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने, अगर आपको याद हो। तो वो सीपैक 2 का जब लफ्ज़ मैंने पढ़ा था उस ट्वीट के अंदर, तो कान खड़े होते हैं कि ये तो ईरान जंग की बंदिश के लिए मामला फ़हमी हो रही थी, तो सीपैक 2 कहाँ से आ गया? चीन को शिकवे शिकायत तो हैं कि प्रोजेक्ट क्यों रुके रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, दहशतगर्दी के मंसूबों में। तो अब इस खब उसको उस नुक्ते को सीपैक की जो बढ़ोतरी या उस पे ऊपर दोबारा जो काम है या उसकी बेहतरी के लिए जो चीन की एक्सपेक्टेशन है उसको इस खबर के साथ मिला के पढ़ें। ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में अमन हो। ये उस सूरत में मुमकिन है अगर काबुल दिल्ली की बजाय बीजिंग और इस्लामाबाद से बेहतर ताल्लुकात करे। तो पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की उसके नताइज तो निकले, बफर ज़ोन बनाने की भी इत्तला थी। लेकिन हालिया चंद दिनों में मैंने देखा है कि अफ़गान हुकूमत की जानिब से भी लबो लहजे में कुछ नरमी आई और फिर तुरखम बॉर्डर के खुलने की भी कल इंडिपेंडेंट न्यूज़ ने खबर दी हुई थी। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप मिलाएँ, तो इसका मतलब है चीन इस सूरत हाल से मुतासिर भी हुआ, मायूस भी हुआ और उसने फिर फ़ैसलाकुन किरदार अदा करने का फ़ैसला किया। ये अगेन मैं वो रिपीट करूँगा जुमला, इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ़ ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग, उसमें चीन ने एक वाज़ेह पोज़ीशन ली, बल्कि यहाँ भी उसने फिर वाज़ेह किरदार अदा करने का फ़ैसला किया। ये सबसे अहम डेवलपमेंट जो रात की हुई है। अच्छा, इसमें जो ईरानियन हुकाम का मैं ज़िक्र आपसे कर रहा था ना जी, कि उनका मुझे मौक़िफ़ देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। तो उनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं जनाब अब्बास इराक़ची, उन्होंने कल फिर रात को गुफ्तगू की अल जज़ीरा के साथ। उनके दीगर ट्विटर हैंडल्स के ऊपर भी मैसेज मैंने देखे। इस सब के बावजूद यानी सोमवार और मंगल के दरमियानी शब और मंगल और बुध की दरमियानी शब भी इसराइल की जानिब से मुसलसल ईरान पर बड़े भयानक और खौफनाक हमले जारी रहे हैं। ईरान के जो सदर हैं उनका भी एक बड़ा अहम बयान है, लेकिन पहले अब्बास इराक़ची साहब को सुन लें। वो कहते हैं कि अभी तक हमने को बराह रास्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने का फ़ैसला नहीं किया। जो भी राब्ताकारी या पैगामात की तरसील हो रही है वो नेशनल सिक्योरिटी जो कौंसिल है उसके ज़रिए हो रही है। फिर वो कहते हैं कि हम आर्ज़ी नहीं बल्कि मुकम्मल सीज़ फायर के ख़्वाहाँ हैं, हम चाहते हैं मुकम्मल जंगबंदी हो। लेकिन वही मुद्दा जो 5 शराइत को डिस्कस करते हुए आपसे अर्ज़ किया था कि ईरान अब बुनियादी तौर पर गारंटी चाहता है कि गारंटी दी जाए कि हमले नहीं होंगे दोबारा, दोबारा उसकी सॉवरेनिटी चैलेंज नहीं होगी। तो उस सिलसिले में चीन की जानिब नज़रें थीं। तो चीन क्या अब उन 5 तजावीज़ के बाद अमेरिका को मजबूर कर सकता है कि वो
اس کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ حملے دوبارہ نہ ہونے دے؟ یہ ایک مشکل معاملہ ہے، مشکل سوال ہے۔ چین اس کی ایشورنس براہ راست امریکہ سے پبلکلی شاید مانگے، یا کسی ڈائلاگ کی سٹیج میں مانگے، یا دو طرفہ ڈائلاگ میں مانگے، بیچ میں فریقین ایسے ہوں جو ضمانت کے طور پر یا سہولت کار کے طور پر بیٹھے ہوں۔ تو یہ ایران نے ایک ہی مدعا تھا ان کا کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے، لیکن پہلے مکمل سیز فائر ہو اور اس کی گارنٹی دیا ضمانت۔ تو وہ ضمانت کا پہلو ہی اہم نکلا ان کی گفتگو میں۔ پھر وہ ایک بڑا انکشاف انہوں نے کیا، جو ڈونلڈ ٹرمپ اکثر کہتا ہے نا جی ہم ایرانین حکومت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں اور ایران تردید کر دیتا ہے، تو ایران نے پہلی بار پھر بنا کسی لگی لپٹی کے وہ معاملہ کھول کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان کے وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ اصل میں جو اسٹیو وٹکاف ہے، امریکہ کا جو نمائندہ خصوصی ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، جو جنگ سے پہلے بھی مذاکرات کا حصہ تھا، بعد میں بھی اس نے مذاکرات کاری کی کوشش کی، تو عباس عراقچی صاحب نے دعویٰ کیا کہ اصل میں اسٹیو وٹکاف کا مجھے ایک پیغام ملا، اس پیغام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ مذاکرات یا سہولت کاروں کے ذریعے یا ثالثوں کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل جو اس کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 15 نکات جو تھے امریکہ کے، اس پر ہم نے کوئی براہ راست باضابطہ جواب نہیں دیا، جو بھی جواب کی صورت ہے وہ ثالثین کے ذریعے۔ پھر انہوں نے 8 پوائنٹ بھی آپ کے سامنے دے رکھے ہیں۔ جو ان کے صدر ہیں مسعود صاحب، انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی، اور وہ بھی ان کی سنجیدگی کا مظہر ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ضمانت چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنگ ختم کریں۔ میرے پیچھے اگر لائٹیں بجھ رہی ہیں یا جل رہی ہیں، تو کل کی بارش کے بعد فیز کا ایشو ہوا ہوا ہے، چپکے کا آ رہی ہے لائٹ، تو اس کی وجہ سے اگر بتیاں جل بجھ رہی ہیں تو یہ کوئی جناتی عمل نہیں ہے، بلکہ جو سسٹم کو لاحق خطرات ہیں جو پاکستانی سسٹم کو بھی رہتے ہیں، وہ یہاں بھی لاحق ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جلتی بلتی بجھتی بتیوں سے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اس کو اپنے ساتھ جاری رکھیں۔ تو مسعود صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ضمانت چاہیے۔ نیتن یاہو کا میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اسرائیل سب سے بڑا اسپوائلر ہوگا، وہی بات ہوئی۔ اس نے ایک نیوز میکس نامی ادارے کو انٹرویو دیا، پھر اس نے ایک گفتگو خود بھی کی۔ اچھا، عالمی جو اتحاد ہے ان کے، وہ بھی ان سے مایوس ہو رہے ہیں۔ جیسے ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ برطانیہ نہیں آیا مدد کو، اٹلی نے بھی انکار کر دیا، اسپین نے بھی انکار کر دیا، تو اس طرح سے فرانس نے بھی فضائی حدود کے معاملات پر آنکھیں دکھائی تھیں، تو اس کو پہلے ٹرمپ نے کھری کھری سنائی، پھر نیتن یاہو نے اس کو فرانس کے ساتھ بھی جو ڈیفنس ڈیل ہے اس کے اوپر سوال اٹھا دیے۔ اب نیتن یاہو نے جو انٹرویو دیا، اس میں وہ کہتا ہے کہ جنگ جو ہم نے کی ایران کے خلاف، اس میں اہداف ہمارے آدھے پورے ہو چکے ہیں، آدھے اہداف ابھی باقی ہیں۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ تھا، کیوں؟ کیونکہ یہ آگے جا کے اپنی بات کو کھول کے بیان کرتا ہے کہ عرب ممالک سے ہم رابطے میں، بلا شبہ کوئی شک نہیں، یو ای وغیرہ آگے پیچھے مکمل رابطے ہیں، یا شیخوں کے سفارت خانے بھی کھل رہے ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں عرب ممالک کو کہ جو آبنۂ ہرمز ہے اس پر انحصار ہی ختم کر دو، کیونکہ اگر ایران اس کو قابو کر سکتا ہے تو اس کو انحصار ختم کر دو، اور بحیرہ احمر کے ذریعے آپ متبادل رستے سے تجارت کریں اپنے تیل کی۔ تو اس میں سوچ رہا تھا، اور میں دیکھ بھی رہا تھا کہ جو ممالک پھر آبنۂ ہرمز سے مستفید ہوتے ہیں، پاکستان بھی شامل ہے، چین بھی، ان کا کیا بنے گا؟ بیسیکلی جو نیتن یاہو صاحب ہیں، یہ چاہ ہی رہے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کا جو استعمال ہے وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ ایران اس سے فائدہ مند ہو۔ اسی لیے اس نے کہا کہ آدھے اہداف حاصل کر لیے، آدھے اہداف ابھی باقی ہیں۔ یہ اصل میں وہ بہت ہی زیادہ شیطانی عمل ہے، جس کی بنیاد پہ یہ مسلسل حملے بھی جاری رکھے ہوئے اور آبنۂ ہرمز کو ناقابل استعمال بنانا چاہتا ہے، اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اور رابطہ کاری اور ان کو یہ صلاح دینا کہ آپ اس پہ انحصار ختم کریں، یہ تو ہماری اپنی کمزوری بھی ہے۔ اس کے باوجود کہ ان عرب ممالک کا کوئی تقریباً $200 ارب کا جو سرمایہ ہے، یا ان کے ہاں جو معاشی گروتھ ہو سکتی تھی، اس کے اوپر بلومبرگ کی خبر آپ کو میں کل شام دے چکا ہوں، انہوں نے کہا ان کے 200 ارب ڈوبنے کا خدشہ پیدا ہو گیا اس جنگ کے بعد۔ 85 ارب سعودی عرب کا دفاعی بجٹ ہے، 25 سے 35 ارب یو اے ای کا ہے، قطر کا بھی کوئی 15 سے 20 اور 25 ارب ڈالر کے قریب بنتا ہے۔ سارا دفاع انہوں نے امریکیوں کو دیا ہوا ہے، اسرائیل پہ بھی انحصار کچھ ممالک ہے ماں سوائے سعودی عرب کے۔ تو اب بھی اگر یہ نیتن یاہو یہ دعویٰ کرتا ہے، تو میرے یہ جو دوست برادر اسلامی ممالک ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ 100 پیاز بھی کھائے، 100 جوتے بھی کھائے، اور اس کے باوجود اگر نیتن یاہو کا مشورہ ماننا ہے اور اس جنگ میں آپ نے ایئر بیسز بھی یوز ہونے دی، تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، میں دو چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک تو جو علی ظفر اور میشا شفیع والا کیس ہے، جس میں علی ظفر کیس بظاہر جیت گئے ہیں اور میشا شفیع ثابت نہیں کر سکی۔ 8 سال یہ کیس چلا، 8 سے 9 جج اس میں تبدیل ہوئے۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو اس کے اوپر رات گئے کئی لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا، مجھے کئی دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے
بالخصوص خواتین نے رابطہ کر کے کہا کہ اصل میں اس کیس کے بعد اس کے میرٹس ڈی میرٹس کو اگر چیک کیا جائے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اب خواتین کے لیے اپنے حق میں آواز اٹھانا مزید مشکل ہو جائے گا، کیونکہ علی ظفر اس کیس میں فاتح قرار دیے، ہر جانے کا ادا کرنے کا کہا گیا میشا شفیع کو، اور پھر 8 سے 9 سال اگر لگیں ایک خاتون کو اپنے اس کیس کو پلیڈ کرنے میں، تو یہ نظام انصاف کے اوپر بھی سوال ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی مسئلہ ورک پلیس یا کسی اور جگہ ہو رہا ہے تو اس کا میکانزم کیا ہے؟ حکومتیں اس کو آسان کیوں نہیں بناتی؟ ابھی بھی کسی خاتون کو اس سلسلے میں شکایت کرتے ہوئے کو 10,000 بار سوچنا پڑتا ہے، اس کی عزت، اس کے خاندان کی عزت اس پہ آنچ آتی ہے، حرف آتا ہے۔ معاشرے میں ٹیبوز ایسے ہیں، معاشرے کی سوچ ایسی ہے کہ ایسی کوئی خاتون آواز بلند کرے گی تو اس کی آواز سننے کی بجائے، اس پہ کان دھرنے کی بجائے سب سے پہلے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑی مشکل انگریزی ٹرمز ہیں، ان کا استعمال میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارا پڑھے لکھے لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں اور خواتین کے معاملات کے اوپر اس کو ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں، لیکن میں بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں۔ معاشرے وہی ہوتے ہیں جہاں پہ خواتین، بچیاں، بیٹیاں محفوظ تصور کریں، اور اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو شکایت لگاتے ہوئے انہیں ڈر اور خوف نہ ہو، لیکن وہ ڈر اور خوف اب مزید بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ میشا شفیع والی جو مثال ہے وہ سب کے سامنے رہے گی، سب لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ 8 سے 9 سال اس خاتون نے کیس بھی لڑا، 8 9 ججز بھی تبدیل ہوئے، کوئی 280 پیشیاں ہوئیں، 20 گواہ آئے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، آپ کے دعوے درست نہیں ہیں۔ حالانکہ اس کے جو عینی شاہدین ہیں، ایک بڑی محترم ایکٹریسز بھی ہیں، بڑی مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے بھی ایکس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹویٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں ان کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا کسی وجہ سے، تو وہ سب اس کی دعوے دار تھیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام آپ سب کے لیے یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی ظفر کو آپ نے جان بوجھ کے سزا دینی ہے، غلط سزا دینی ہے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کے میرٹس کو اس طرح سے ڈگ آؤٹ کر کے سامنے لانا چاہیے تھا۔ اتنی تاخیر کیوں، اس کا جواب ملنا چاہیے تھا۔ اس بیچ میں جو دونوں نے بھگتا، بالخصوص خاتون نے، اس کا ازالہ اور خمیازہ کہاں سے آئے گا؟ اور فیوچر میں اللہ نہ کرے ورک پلیس، اسکول، کالج، کسی جگہ کسی بچی بہن کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیا اب مزید کانفیڈنٹ ہوگی یا جھجکے گی؟ جواب ہے وہ مزید پریشان اور جھجکے گی۔ پہلے ہی معاشرہ شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور کسی اور طرح سے ان معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، کیونکہ آج ہماری نظر جو ہے بالخصوص وہ اس مدعے پہ رہے گی کہ آئندہ جو 24 سے 48 گھنٹے ہیں اس بیچ میں اب امریکہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ کیا دیتا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو یہ ایک اور جملہ بھی کہہ دیا تھا برطانیہ کو کہنے کے علاوہ، کہ جس نے بھی اپنے ہرمس پہ جس کا انحصار ہے نا، وہ جا کے خود کھلوا لے، میں نہیں کھلوانی۔ پولی مارکیٹ میں جو شرطیں لگ رہی ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اس کے اوپر شام کے ولاگ میں آپ سے ڈسکشن ہوگی۔ ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔